قوم کی شناخت کے کچھ عناصر ہوتے ہیں، زبان ہے، لباس ہے، کچھ مخصوص علوم ہوتے ہیں، تہذیب و معاشرت ہوتی ہے۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری نوجوان نسل میں یہ چیزیں ختم ہو رہی ہیں، تو اور ہم اس کو بہت معیوب سمجھ رہے ہیں۔ میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا ہمارا دین یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہم قوم کی شناخت کو برقرار رکھیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ایک تو ہماری مسلمان کی حیثیت سے شناخت ہے، اس کے بنیادی عناصر میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی ہے۔ ان کو تو ہمیں ہر حال میں دانتوں سے مضبوط پکڑنا چاہیے، اس لیے کہ وہ علم و عقل کا بھی تقاضا ہے، وہ انسانی شرف کا بھی تقاضا ہے۔ ان کی ادنیٰ درجے کی بھی اگر خلاف ورزی ہونا شروع ہو گئی اور ہمارے معاشرے میں اسے گوارا کر لیا گیا تو ہم اپنی ہلاکت کی دستاویز پر دستخط کریں گے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہر قوم کے بھی کچھ امتیازات ہوتے ہیں، زبان کے بارے میں بھی ہوتے ہیں، دوسری چیزوں کے بارے میں بھی ہوتے ہیں۔ یہ چیز کوئی واجبات میں سے تو نہیں ہوتی، ان میں تبدیلیاں بھی آتی رہتی ہیں، تغیرات بھی آتے رہتے ہیں، لیکن بہرحال اچھی اور زندہ قومیں ان چیزوں کو بھی محفوظ رکھتی ہیں۔ دیکھیے آپ کی کوئی غلطی آپ پر واضح ہو گئی، یا آپ کی کسی تہذیبی روایت کا نقص آپ پر واضح ہو گیا، یا آپ کے لباس کی کوئی خرابی آپ پر واضح ہو گئی، تو ظاہر تبدیلی آنی چاہیے، اس وجہ سے کہ دنیا ایک جگہ نہیں رک سکتی۔ لیکن یہ کچھ نہیں ہے، اور ایک مروبیت کی ذہنیت میں آپ یہ معاملات کرتے ہیں تو یہ آپ کی نفسیات پر برا اثر ڈالتے ہیں۔ اس وجہ سے اپنی قومی شناخت کو قائم رکھنا، اپنی زبان کے معاملے میں حساس ہونا، زبان کو کوئی معمولی چیز نہ سمجھیں۔ اصل میں زبان پورا کا پورا کلچر ہوتی ہے۔ زبان کی تبدیلی اصل میں آپ کو اپنی تہذیب، اپنی معاشرت، اپنے پس منظر، اپنے ماضی سے محروم کر دیتی ہے۔ میں تو ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ جس وقت ہم نے عربی زبان کے ساتھ اپنا تعلق توڑا تو ہم اصل میں اپنی 1400 سال کی تاریخ سے منقطع ہو گئے۔ ہم نے فارسی سے اپنا تعلق توڑا تو 1000 سال کی تہذیبی روایت ختم ہو گئی۔ اردو سے تعلق اب ٹوٹ رہا ہے، آپ کی پچھلے 300 سالوں کی روایت ختم ہو جائے گی اس کے نتیجے میں۔ تو انسان جیے گا کیسے؟ اس لیے کہ زبان کا حسن، اس کی بلاغت، اس کے بولنے کا اعتماد، یہ تو اصل میں پیدا ہوتا ہے اس کے محاوروں سے، اس کے روزمرہ سے، اس کے پیچھے کی تلمیحات سے۔ اس کے پیچھے ایک پوری دنیا ہوتی ہے جس کو آپ بیان کر رہے ہوتے ہیں، ایک معمولی سا لفظ بہت کچھ ادا کر رہا ہوتا ہے۔ یہ چیزیں اگر ختم ہو جائیں گی تو آپ کے ہاں وہ حسن باقی نہیں رہے گا، اور کوئی دوسری زبان آپ کی اصل زبان بن جائے اس میں صدیاں لگتی ہیں۔ آپ کا ادب ختم ہو جائے گا، آپ کا ادبی رشتہ ختم ہو جائے گا، آپ زبان کی جو اپریسیشن آپ کے اندر ہونی چاہیے اس سے محروم ہو جائیں گے، اور اپنی تہذیبی شناخت سے بھی محروم ہوں گے۔ تو یہ معمولی چیزیں نہیں ہیں۔ زبان اور لباس کا معاملہ ایسا ہے کہ اس کے اندر کسی تبدیلی کو کسی اصول ہی پر ہونا چاہیے۔ یعنی تبدیلی تو ہوگی، تبدیلی کو نہیں روکا جا سکتا، اس وجہ سے کہ دنیا ایک جگہ نہیں رہ سکتی، تبدیلی ہوگی لازماً، لیکن تبدیلی سلیقے سے ہونی چاہیے۔